فرزانہ اپنے بیٹے کو کمرے میں لے کر گھسی رہتی اور بیٹا زور زور سے روتا رہتا۔ ایک دن اس کی ساس نے غصے میں فرزانہ کا سر پھوڑ دیا اور بولی، کم بخت، میرے پوتے کو کمرے میں بند کر کے پاگل بنا دو گی۔ اور فرزانہ کا شوہر سے فون کر کے کہتا، میرے بیٹے کو کمرے میں بند نہ رکھا کرو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود فرزانہ اسے لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک دن تنگ آ کر ساس نے بیٹے کو باہر سے بلوا لیا، اور جب وہ بیوی اور بیٹے کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اندر۔ تو 12 بج گئے، کم بخت، اب تو کمرے سے نکل آ۔ فرزانہ کی ساس پچھلے 2 گھنٹے سے فرزانہ کے دروازے پر کھڑی چلا رہی تھی، لیکن اندر بیٹھی فرزانہ کے کان پر جوں تک نہ رینگ رہی تھی۔ سورج سر پر آ گیا ہے، اس کل موہی نے ابھی تک میرے پوتے کو کمرے سے باہر نہیں نکالا، وہ بیچارہ بھوکا پیاسا ہی اندر مر جائے گا، نہ جانے یہ اپنے کمرے میں چھپی کیا کرتی رہتی ہے۔ فرزانہ کی ساس نے ایک دفعہ پھر چلا کر کہا۔ اس دفعہ بھی فرزانہ کا دروازہ نہ کھلا اور اندر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر تک مزید بڑبڑانے کے بعد رحمت بی بی تھک ہار کر دوبارہ چولہے کے پاس جا بیٹھی اور دوپہر کے لیے روٹیاں بنانے لگی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بیٹے کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا، جس کی شادی اس نے فرزانہ جیسی لڑکی کے ساتھ کر دی تھی۔ فرزانہ میں ویسے تو کوئی برائی نہ تھی، سلیقہ مند، خوبصورت اور خاموش طبیعت تھی، پھر بھی ساس دن رات اس کی برائی کرتی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود فرزانہ کبھی سے جواب نہ دیتی۔ نندے بھی جب جی چاہتا فرزانہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی، اس کے کمرے کی نئی چیزیں اٹھا کر اپنی مرضی سے استعمال کرتی رہتی، یہاں تک کہ اس کے نئے کپڑے بھی اٹھا کر لے جاتی، تب بھی فرزانہ اف تک نہ کرتی۔ لیکن بس ایک ہی عجیب بات تھی، وہ 1 سالہ منیر کو لے کر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ دن کا زیادہ تر حصہ وہ منیر کو اپنے کمرے میں ہی بند کیے رکھتی، باہر نکلتی بھی تو جلدی سے جلدی کام نپٹا کر واپس اپنے کمرے میں جانے کی کرتی۔ اس دوران اگر منیر باہر آ بھی جاتا تو وہ لپک کر اٹھتی اور اسے اٹھا کر واپس کمرے میں چھوڑ آتی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیتی۔ فرزانہ کے ساتھ یہ سب دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی۔ جی بھر کر فرزانہ کو برا بھلا تو وہ کہہ سکتی تھی، لیکن فرزانہ باز نہ آتی تھی۔ اس کے علاوہ فرزانہ کی ساس کچھ کرنے کے لائق بھی نہ تھی، کیونکہ بچہ اسے سنبھالا نہیں جاتا تھا اور فرزانہ اس کی اچھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کہیں فرزانہ بچے کو ان کے پاس چھوڑ کر خود اپنے میکے نہ چلی جائے، یہی سوچ کر فرزانہ کی ساس اسے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ ننھا منیر فرقان کی پہلی بیوی سے تھا جو اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئی۔ رحمت بی بی نے فرقان کی دوسری شادی فرزانہ سے کر دی، اس شرط پر کہ وہ بچے کی خوب دیکھ بھال کیا کرے گی۔ فرزانہ تو اپنا کہا پورا کر رہی تھی۔ فرقان تو شادی کے دوسرے مہینے ہی دبئی چلا گیا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر فرزانہ رفتہ رفتہ منیر کو لے کر اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ شروع میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن پھر رحمت بی بی کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ فرزانہ کئی دن منیر کو کمرے سے ہی باہر نہ نکالتی تھی، اور جس وقت میں منیر کمرے کے اندر ہوتا، اس کے رونے اور چلانے کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی رہتیں۔ رحمت بی بی 1000 بار فرزانہ کو کہہ چکی تھی کہ منیر کو کمرے سے باہر بھی نکالا کرے، مگر فرزانہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ 2 بجے کے قریب فرزانہ کے کمرے کا دروازہ کھلا، نکل آئی بی بی باہر۔ کہاں ہے میرا پوتا؟ صبح سے اس کے رونے کی آوازیں سن سن کر میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، اسے کمرے میں بند کر کے پاگل بنا دے گی تو، ارے اسے باہر کھلی ہوا میں لے کر آ۔ تیری شادی فرقان سے اسی لیے نہیں کی تھی کہ تو اندر بند رکھ کر میرے پوتے کو جان سے مار دے۔ رحمت بی بی نے غصے سے کہا، مگر فرزانہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وہ نہا دھو کر نیا جوڑا پہن کر آئی تھی، گیلے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ کھانا لے کر وہ دوبارہ کمرے میں جانے لگی۔ منیر کو مجھے دے جاؤ، رحمت بی بی نے کہا، مگر فرزانہ نے پلٹے بغیر جواب دیا، وہ تو سو گیا ہے اور اب دوبارہ سے زور زور سے دروازہ نہ بجائیے گا، بچے کی نیند خراب ہوتی ہے۔ آرام سے کہہ کر فرزانہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ رحمت بی بی ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے شور مچانا چاہا، لیکن پھر سوچا کیا پتہ منیر واقعی سو رہا ہو، اور خاموش ہو گئیں۔ فرزانہ نے اندر جا کر دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔
کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی اور خاموشی سے سارے گندے برتن دھونے لگی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے دوران بھی وہ لپک کر بار بار کمرے کی طرف چلی جاتی تھی۔ رحمت بی بی موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک دفعہ اس کے کمرے میں گئیں۔ بچہ خاموشی سے بیڈ کے اوپر سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کو عجیب سا احساس ہوا۔ انہیں یوں لگا جیسے منیر کا چہرہ سوجا ہوا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا لیکن اسی پل فرزانہ کی آواز آئی، امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اتنی مشکل سے منیر کو سلایا ہے، وہ پھر جاگ جائے گا، پھر رات کا کھانا بھی نہیں بنا سکوں گی میں۔ فرزانہ کی آواز پر رحمت بی بی اچھلی تو پڑی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن بات کچھ اور تھی جو انہیں بے چین کر رہی تھی۔ فرزانہ نے جلدی سے رات کا کھانا بنا لیا تھا۔ وہ برتن سمیٹ رہی تھی جب کمرے سے منیر کے رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے سارے برتن وہیں سنک میں رکھتے ہوئے وہ لپک کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ رحمت بی بی دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آتی منیر کی آواز پہلے ہلکی تھی، لیکن اچانک اس کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ رحمت بی بی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ فرزانہ، کھول دروازہ، منیر کو مجھے دے دے، نہ جانے کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ رحمت بی بی کے زور سے بولنے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اندر سے منیر کے رونے اور چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتا رہا۔ جواباً کبھی کبھی فرزانہ کی بھی ہلکی سی آواز سنائی دے جاتی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد منیر کے رونے کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں اور آخر کار بالکل خاموشی چھا گئی۔ رحمت بی بی مایوس ہوتے ہوئے اپنی چارپائی پر آ بیٹھیں۔ اس کا بندوبست کرتی ہوں، نہ جانے بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے، کہیں جان سے ہی نہ مار ڈالے اسے۔ رحمت بی بی پریشان ہو رہی تھیں۔ اگلے دن رحمت بی بی صبح صبح جاگیں تو کچن کا تمام کام ہو چکا تھا، ناشتہ بھی بنا ہوا تھا۔ شاید فرزانہ ان کے سوتے میں ہی یہ سارے کام کر کے رکھ گئی تھی۔ دروازہ اب بھی بند تھا۔ رحمت بی بی خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگیں، تبھی کمرے میں سے منیر کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ زور سے چلا کر رو رہا تھا، اتنی اونچی آواز کہ رحمت بی بی کا دل ہولنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہا اور پھر اس کی آواز مدھم ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور فرزانہ باہر نکلی۔ امی، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، منیر کی کچھ چیزیں لانی ہیں، آپ کچھ دیر منیر کا خیال رکھ لیجئے گا، فرزانہ نے کہا۔ رحمت بی بی تو اچھل ہی پڑی۔ آج پہلی دفعہ تو فرزانہ گھر سے کہیں باہر جا رہی تھی۔ بڑے دنوں بعد رحمت بی بی کو اپنے پوتے کو اٹھانے کا موقع ملنے والا تھا۔ فرزانہ گھر سے باہر نکلی تو وہ لپک کر کمرے کے اندر جا پہنچی۔ فرزانہ کے کمرے میں ایک ایک چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ ننھا منیر سو رہا تھا اور سوتے میں بھی سسکیاں بھر رہا تھا۔ رحمت بی بی اس کے پاس گئیں، لیکن اچانک ہی وہ بری طرح سے چونک اٹھیں۔ منیر کے جسم پر جگہ جگہ سرخ نشانات نظر آ رہے تھے۔ چہرہ بھی کل کے نسبت آج زیادہ سوجا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک جگہ سیاہ نیل بھی نظر آ رہا تھا۔ رحمت بی بی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر منیر کو گود میں اٹھا لیا اور اسے لے کر باہر نکل آئیں۔ باہر روشنی میں انہیں منیر کے جسم پر کئی نشانات نظر آنے لگے۔ رحمت بی بی کا خون کھول اٹھا۔ ابھی وہ جائزہ لے ہی رہی تھیں کہ اچانک دروازے سے فرزانہ اندر داخل ہوئی۔ رحمت بی بی کے ہاتھ میں منیر کو دیکھتے ہی اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا امی؟ میں نے کہا بھی تھا اسے باہر مت لائیے گا، اور آپ اسے باہر لے آئیں۔ فرزانہ نے جھپٹنے والے انداز میں بچے کو واپس لے لیا، مگر رحمت بی بی اب چپ رہنے والی کہاں تھیں۔ اس کے سارے جسم پر نشانات ہی نشانات ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں تیری آنکھیں نوچ لوں گی، مجھے سچ سچ بتا۔ رحمت بی بی نے واقعی آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا تھا۔ فرزانہ کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے منیر کو اپنی بازو میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ اٹھ گیا تھا اور گھبرا کر رو رہا تھا۔ رحمت بی بی فرزانہ کے بال چوٹی سے پکڑے اسے جھنجھوڑ رہی تھیں، مگر فرزانہ منیر کو دبوچے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحمت بی بی نے پے در پہ کئی تھپڑ فرزانہ کو دے مارے۔ بتا بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے اندر کمرے میں بند رکھ کر، جلدی بتا، ورنہ میں تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ رحمت بی بی کی اس بات کا بھی فرزانہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر رحمت بی بی نے پاس پڑا ہوا بڑا سا پتھر اٹھا کر فرزانہ کے سر پر دے مارا۔ فرزانہ کی چیخ نکلی اور منیر جو پہلے ہی رو رہا تھا وہ گھبرا کر اور زیادہ رونے لگا۔
فرزانہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ماتھے سے خون۔ رحمت بی بی خود بھی گھبرا گئیں۔ فرزانہ نے لپک کر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ رحمت بی بی ہکا بکا کھڑی رہ گئیں۔ اس کی تو سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اندر سے منیر کے رونے چلانے کی آوازیں ایک دفعہ پھر آنے لگی تھیں۔ دروازہ مسلسل بند تھا۔ رحمت بی بی کمرے کے باہر ٹہلتی رہیں اور اندر سے منیر کے رونے کی آواز آتی رہی۔ آج وہ زیادہ دیر تک روتا رہا۔ کرتی ہوں فرقان سے بات، اس کا تو علاج کرے۔ رحمت بی بی نے پکا عہد کر لیا۔ فرقان کا فون آیا۔ جیسے ہی اس نے حال احوال پوچھا، رحمت بی بی شروع ہو گئیں۔ ارے میں تو تنگ آ گئی ہوں اپنی زندگی سے، بلکہ تم مجھ بوڑھی جان کو چھوڑو اور اپنے بیٹے کی فکر کر۔ کس ڈائن کے حوالے کر کے چلا گیا ہے، سارا دن اسے کمرے میں بند کیے رکھتی ہے، باہر نکالتی ہی نہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے وہ۔ اللہ نے میری آنکھیں کھول دیں کہ آج صبح میں کمرے میں چلی گئی اور میں نے دیکھ لیا، بچے کے جسم پر نشانات ہی نشانات تھے، نہ جانے اس کے ساتھ کیسا ظلم کرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رحمت بی بی نے کہا تو دوسری جانب فرقان کا دل دہل کر رہ گیا۔ ننھے سے منیر میں اس کی جان تھی۔ اماں، فرزانہ ایسی تو نہیں لگتی، وہ تو منیر سے بڑا پیار کرتی تھی، اس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ رحمت بی بی نے سر جھٹکا۔ تو زیادہ جورو کا غلام مت بن، کوئی خیال نہیں کرتی وہ تیرے بیٹے کا۔ یہ کہہ کر گھر کے سارے کام کاج کرواتی ہوں میں اس سے، سارا دن بچہ لے کر اندر کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ بچے کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں، ذرا سا کھلایا پلایا اور سلا دیا۔ ایسا کون سا کام کرتی ہے اندر کہ سارا سارا دن اسے فرصت ہی نہیں ملتی۔ پاگل ہو جائے گا تیرا منیر، سڑکوں پر کٹورا ہاتھ میں لے کر بھیک مانگے گا، مزاروں پر چھوڑنا پڑے گا اسے، یاد رکھ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو۔ رحمت بی بی کی بات پر فرقان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ وہ شدید پریشان ہو اٹھا تھا۔ اماں، فرزانہ کو فون دو، میں اس سے بات کروں گا، فرقان نے کہا تو رحمت بی بی کا جوش تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ ارے ابھی تو میں نے اسے سبق سکھایا ہے، تو کل فون کرنا، میں اسے تیری بات کروا دوں گی۔ رحمت بی بی نے فی الحال فرقان کو ٹال دیا۔ انہیں پتا تھا ابھی فرزانہ کا سر پھوڑا ہے، اگر اس نے فرقان کو بتا دیا تو کہیں وہی نہ بری بن جائیں۔ فرقان پریشان تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے کل تک صبر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بھی فرزانہ صبح سے کمرے میں بند تھی اور منیر کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب فرقان کو فون آیا، فرقان کے کہنے پر رحمت بی بی نے دروازہ بجایا تو اندر سے فرزانہ نے باہر جھانکا۔ رحمت بی بی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ لے، فرقان نے تجھ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے موبائل فرزانہ کی جانب بڑھایا۔ دبئی جانے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ فرقان سے بات کرنے والی تھی، ورنہ وہ صرف رحمت بی بی کے نمبر پر ہی فون کیا کرتا تھا۔ فرزانہ کے پاس موبائل ہی نہ تھا اور نہ ہی رحمت بی بی اسے رکھنے دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ جن لڑکیوں کے شوہر پردیس ہوتے ہیں اگر ان کے پاس موبائل ہو تو وہ بگڑ جاتی ہیں۔ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب فرقان گرج رہا تھا۔ یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ سارا دن تو میرے بیٹے کو اندھیرے میں قید کیے رکھتی ہے، میں تمہیں بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بیاہ کر لایا تھا، روپیہ پیسہ کسی چیز کی کمی آنے نہیں دے رہا، لیکن اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، فرقان چلا رہا تھا۔ فرزانہ نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ ایسی اونچی آوازوں سے وہ ویسے ہی ڈر جایا کرتی تھی۔ اس نے بے بسی بھری ایک نگاہ بیڈ کے اوپر بیٹھے منیر پر ڈالی۔ اس گھر میں سبھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے آنکھیں رگڑیں اور موبائل واپس رحمت بی بی کے حوالے کر دیا اور جلدی سے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اس نے ایک نظر منیر کو دیکھا اور مسکرا دی۔ باہر کھڑی رحمت بی بی کے قدم لرز کر رہ گئے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد منیر ایک دفعہ پھر اونچا اونچا رونے لگا تھا۔ رحمت بی بی اپنا سر پکڑے واپس آ گئی، نہ جانے کس عذاب کو گلے میں ڈال لیا ہے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسی شام فرزانہ نے کمرے سے نکل کر منیر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آج اس نے نیا جوڑا بھی نہیں پہنا تھا اور نہ ہی اس نے لپسٹک لگا رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ رحمت بی بی نے منیر کا جائزہ لیا۔ اس کے جسم کے نشانات تو ویسے ہی تھے، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ رحمت بی بی نے اس کے سامنے کچھ کھلونے رکھے، وہ کھیلنے لگا۔ فرزانہ خاموشی سے گھر کے کام کاج کرتی رہی۔
تھوڑی دیر کے بعد منیر بھوک سے رونے لگا۔ فرزانہ نے اس کا فیڈر لا کے رحمت بی بی کے سامنے رکھا اور پھر خود کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ رحمت بی بی بچے کو فیڈر پلانے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بیزار ہونے لگی۔ منیر کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، کبھی وہ اپنا ڈائپر گندا کر لیتا تو کبھی کپڑوں پر دودھ گرا لیتا، کبھی اسے بھوک لگ جاتی تو کبھی وہ چارپائی سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگتا۔ رحمت بی بی تو اسے سنبھال کر بے حال ہونے لگی۔ رات تک فرزانہ گھر کے تمام کام کاج ختم کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو رحمت بی بی نے دیکھا اس نے منیر کو لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تھے، بلکہ خاموشی سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ رحمت بی بی گھبرا سی گئیں۔ کچھ دیر تک تو وہ منیر کو سنبھالتی رہیں، مگر اب وہ رونے لگا تھا۔ آخر رحمت بی بی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرزانہ کو آواز دی۔ وہ باہر نکلی تو انہوں نے منیر اس کے حوالے کیا۔ یہ پکڑ اسے، مجھ سے تو نہیں سلایا جا رہا۔ فرزانہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد منیر کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ رحمت بی بی پریشان ہو کر کبھی ادھر ٹہلتی کبھی ادھر، لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ بچہ نہیں سنبھال سکتی تھیں۔ اب کچھ اور کرنا پڑے گا، اگر اسے دوبارہ کچھ کہا تو پھر منیر کو لا کر مجھے پکڑا دے گی، میں بوڑھی جان کہاں اسے سنبھالتی پھروں گی۔ رحمت بی بی نے سوچا اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پوری رات سوچنے کے بعد انہیں صبح تک ایک اچھا آئیڈیا آ گیا تھا۔ انہوں نے صبح ہی صبح اپنے بیٹی کو فون کر ڈالا، جو دوسرے محلے میں رہتی تھی۔ 12 بجے کے قریب اپنے دیور کو میرے گھر بھیجنا، آج فرزانہ سے تیری پسند کی بریانی بنواؤں گی، وہ تمہارے لیے بھیجوں گی۔ رحمت بی بی نے کہا تو اس کی بیٹی خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کا دیور کالج میں پڑھتا تھا۔ رحمت بی بی مسکرانے لگیں۔ فرزانہ کمرے سے باہر نکل کر سارے گھر کے کام کرتی پھر رہی تھی۔ رحمت بی بی نے پورا گھر پھیلا رکھا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں پھرتی تھی۔ جلد اس نے سارا گھر سمیٹ ڈالا اور ساس کی ہدایت کے عین مطابق بریانی بھی بنا ڈالی۔ اس بیچ میں کئی دفعہ وہ کمرے کے اندر بھی گئی۔ 15 منٹ کے لیے وہ کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی۔ جب باہر نکلتی تو آ کر پھر کام کاج میں لگ جاتی۔ ٹھیک 12 بجے کے قریب دروازہ بجا۔ رحمت بی بی جلدی سے موبائل اٹھا کر کھڑی ہو گئیں۔ جا فرزانہ، دروازہ کھول، سدرا کا دیور آیا ہوگا، اسے بریانی دے دے۔ رحمت بی بی کے حکم پر فرزانہ نے بریانی کا ڈبہ اٹھایا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا دیور کھڑا تھا۔ وہ بڑا خوش مزاج سا اور باتونی لڑکا تھا۔ فرزانہ کو دیکھتے ہی وہ باتیں کرنے لگا۔ فرزانہ خاموش سی لڑکی تھی۔ وہ دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی، لیکن سدرا کا دیور اس سے سب کا حال احوال پوچھنے لگا۔ پیچھے کھڑی رحمت بی بی خاموشی سے ان دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھیں۔ فرزانہ تنگ ہونے لگی تو اس نے جلدی بریانی کا ڈبہ دیور کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رحمت بی بی مسکرانے لگی۔ فرزانہ کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس نے رحمت بی بی کے سامنے کھانا رکھا اور خود جلدی سے کمرے میں چلی گئی، مگر رحمت بی بی کھانے کی بجائے موبائل پر مصروف تھیں۔ اس نے وہ ویڈیو اپنے بیٹے فرقان کو بھیجی۔ جیسے ہی ویڈیو فرقان کو موصول ہوئی، اس کا فون آ گیا۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ فرزانہ سدرا کے دیور کے ساتھ دروازے پر کھڑی کیا کر رہی تھی؟ فرقان نے غصے سے کہا تو رحمت بی بی مسکرانے لگیں۔ ارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ تو ہر روز ہی یہاں آیا ہوتا ہے، یہی بلاتی ہوگی اسے، جب دیکھو دروازے میں کھڑی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں کہاں تک اس کی نگرانی کرتی پھروں؟ بھائی جوان لڑکی ہے اور شوہر بھی پاس نہیں، میں کچھ بولوں گی تو تجھے برا لگ جائے گا اور تو کہاں یقین کرے گا میری بات پر، مگر حقیقت ہے کہ تیری بیوی کے لچھن ٹھیک نہیں۔ رحمت بی بی نے کہا تو فرقان کا خون کھولنے لگا۔ اگر ایسا ہے تو میں ابھی آ کر اس کا دماغ درست کر دیتا ہوں۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ رحمت بی بی خوشی سے اچھل پڑی۔ اب ان کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ آخر کار اس بات سے پردہ بھی اٹھ جائے گا کہ فرزانہ منیر کے ساتھ بند کمرے میں کیا کرتی ہے۔ نہ جانے کیوں انہیں اس فرزانہ سے بلا وجہ کی چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں وہ میسنی لگتی تھی۔ اس کی خوبصورتی رحمت بی بی سے برداشت ہوتی ہی نہ تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں ٹہلنے لگی۔ اس پورا دن بھی وقفے وقفے سے منیر کے رونے چلانے کی آوازیں آتی رہیں اور فرزانہ باہر نکل کر گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ اگلے دن شام کا وقت تھا جب فرزانہ اندر کمرے میں تھی۔ رحمت بی بی باہر نکلی تو انہیں منیر کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہائے ہائے، نہ جانے کب فرقان واپس آئے گا اور اس تماشے سے میری جان چھوٹے گی۔ رحمت بی بی نے سر پر ہاتھ مار کر کہا اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ رحمت بی بی چونک کر پلٹی۔
دروازے سے کوئی اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگز تھے۔ رحمت بی بی چونک سی گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بیٹا فرقان تھا، جو دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ فرقان کے ماتھے پر بل ہی بل تھے۔ رحمت بی بی آگے ہو کر اس سے ملنے لگی، لیکن فرقان کا دھیان تو اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں سے اندر سے منیر کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں؟ منیر اتنا زیادہ کیوں چلا رہا ہے؟ فرقان نے گھبرا کر پوچھا تو رحمت بی بی نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ یہ تو روز کا معمول ہے بیٹا، نہ جانے اندر اس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ دن رات وہ ننھی جان بس روتا ہی رہتا ہے۔ اتنے زور زور سے اس کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں کہ میرا تو دل دہلنے لگ جاتا ہے۔ تو خود ہی دیکھ لے یہ سارا کیا معاملہ ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ فرقان کے ماتھے کے بل بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے جیب سے چابی نکالی اور آگے بڑھ کر اپنے دروازے کے لاک میں لگائی۔ آج اگر مجھے اسے طلاق بھی دینی پڑی تو ضرور دے دوں گا، میں خود ہی پال لوں گا اپنا بچہ، اس نے نفرت سے سوچا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر نظر آتے ہی فرقان سمیت رحمت بی بی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا سامنے ویسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ نہ تو فرزانہ منیر کو مار رہی تھی اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم ہو رہا تھا، بلکہ اس نے منیر کو اپنے سامنے لٹا رکھا تھا اور تیل اس کے جسم پر لگاتے ہوئے مالش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتی منیر زور زور سے رونے لگتا، مگر ساتھ ساتھ فرزانہ کہہ رہی تھی مالش سے نہیں گھبراتے چھوٹے بچے، اگر تمہیں مالش نہیں کی تو تم بڑے نہیں ہوگے، دیکھنا ابھی مالش کے بعد تمہیں کتنی اچھی نیند آئے گی۔ فرزانہ کی بات پر رحمت بی بی تو ہکا بکا رہ گئیں، مگر فرقان نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ فرزانہ کو جو ہی کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے چونک کر سر اٹھایا اور فرقان کے سامنے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ منیر اتنا زیادہ زور سے کیوں رو رہا ہے؟ فرقان نے پوچھا تو فرزانہ گھبرا گئی۔ وہ میں دراصل اس کی مالش کر رہی تھی۔ مالش کرتے ہوئے یہ بہت زیادہ روتا ہے، لیکن میری امی کہتی ہیں اگر چھوٹے بچے کی مالش نہ کرو تو اس کا قد نہیں بڑھتا، فرزانہ نے معصومیت سے کہا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن جو کچھ اسے آتا تھا وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرقان کا غصہ تو ٹھنڈا ہونے لگا، مگر رحمت بی بی اچانک چمک کر بولیں، مالش تو صرف ابھی کر رہی تھی، لیکن سارا دن اسے کمرے میں بند رکھ کر کیا کرتی ہے؟ ہر وقت یہ زور زور سے روتا اور چلاتا رہتا ہے، اور اس کے جسم پر نشانات بھی تھے۔ وہ سب کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ جب دیکھو یہ زور زور سے رو رہا ہوتا ہے، اور جب تو باہر نکلتی ہے تو خوب میک اپ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا کوئی تجھ سے کمرے میں ملنے آتا ہے؟ رحمت بی بی کی بات پر فرزانہ کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، میں جب بھی کمرے سے باہر آتی ہوں تو آپ مجھ سے لڑائی کرتی ہیں یا پھر مجھے تانے دیتی ہیں، اسی ڈر سے میں زیادہ ٹائم کمرے کے اندر ہی بند رہتی ہوں، اچھے اچھے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اور خود ہی اپنی تعریف کرتی ہوں۔ اس دوران اگر منیر روتا رہے تو بھی میں اسے چپ نہیں کرواتی۔ کبھی کبھی میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہوں اور وہ روتا رہتا ہے، چپ کروانے کے باوجود بھی چپ نہیں ہوتا، تو میں اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ کئی بار وہ بیڈ سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اس لیے رونے لگ جاتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں۔ اس کے جسم پر جو نشانات ہیں وہ اس لیے بنے کیونکہ میں نے اپنی ایکسپائری کریم غلطی سے اس کے جسم پر لگا دی تھی، اس کریم کی وجہ سے اس کے جسم پر نشانات بن گئے، فرزانہ مایوسی سے کہہ رہی تھی، جبکہ فرقان حیرانگی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بے شک رحمت بی بی کی بات ٹھیک تھی، منیر بہت زیادہ روتا اور چلاتا رہتا تھا، لیکن فرزانہ ایک کم عمر لڑکی تھی اور وہ اس کا اپنا بچہ بھی نہ تھا، اس کے باوجود وہ ادھر ادھر سے سنے سنائے طریقوں سے بچے کو پالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرقان اتنا بے وقوف بھی نہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بچے کی صحت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے، اس کا مطلب تو صاف تھا کہ فرزانہ اس کا خوب خیال رکھ رہی تھی۔ ہاں، لیکن روتے ہوئے بچے کو چپ کیسے کروانا ہے یہ شاید اسے نہیں آتا تھا۔ رحمت بی بی مزید بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فرقان اچانک پلٹا۔ اماں، بے بنیاد باتوں کو ہوا بنا کر آپ نے مجھے دبئی سے یہاں بلوا لیا ہے، اور آپ نے اس معصوم لڑکی پر اتنا ظلم کیا ہے جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔
اگر بچہ روتا رہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگا سکتی تھیں یا پیار سے فرزانہ کو سکھا سکتی تھیں کہ بچے کو کیسے پالنا چاہیے، لیکن آپ تو الٹا اس کے اوپر شک کرنے لگیں۔ نہ صرف خود بلکہ مجھے بھی مجبور کیا کہ میں یہاں آ کر اسے طلاق دے دوں۔ شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی میں دبئی چلا گیا تھا۔ فرزانہ نئے کپڑے پہن کر اور کسے دکھائے اور کس سے اپنی تعریفیں وصول کرے؟ بیچاری شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ہی تیار ہوگی نا۔ شاید اس کے اندر بھی خواہش ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے محبت بھری باتیں کرے۔ یہ قصور فرزانہ کا نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے اسے صرف ایک بچے کو پالنے پر لگا دیا اور اس کے جائز حقوق نہیں دیے۔ فرقان شرمندگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ رحمت بی بی ہکا بکا کھڑی تھیں۔ انہیں فرزانہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ فرقان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اور یہ کیا؟ اس کے سر پر یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا تو فرزانہ نے کہا، امی نے مجھے پتھر مارا تھا۔ اس کی بات پر فرقان ہکا بکا رہ گیا۔ یہ سب غلط ہے امی، خبردار اگر آپ نے آج کے بعد میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اکیلے اس بچے کو نہیں سنبھالے گی، یہ میرا اور آپ کا بھی کچھ لگتا ہے۔ لاؤ منیر کو مجھے دو۔ فرقان نے آگے بڑھ کر منیر کو اٹھایا اور رحمت بی بی کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ یہ روتا کیوں ہے تو آج سے آپ اسے سنبھالیں گی۔ رحمت بی بی کے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرزانہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ ان سے لے لیا۔ نہیں، منیر مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں اسے پالنے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن جہاں مجھ سے غلطی ہوئی وہاں آپ لوگ مجھے سکھا دیجیے گا۔ اس کی بات اتنی اچھی تھی کہ فرقان سمیت رحمت بی بی کے اندر بھی خوشی پھیل گئی۔ فرقان نے مسکرا کر فرزانہ کی جانب دیکھا، میں آیا تو یہاں تمہیں طلاق دینے تھا، لیکن اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی۔ فرقان کی بات پر فرزانہ بھی کھل کر مسکرا دی۔